السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاور شو میں حلینا شگری۔ ناظرین، اس وقت سیاسی درجہ حرارت عروج پر ہے۔ آج آلدو کے ایک پاکستان انڈیا کے میچ سے جو ہمیں امید تھی کہ ایک وہ بریدر اور ایک شاید ایک اچھی ایک ہوا کے جھونکے کی طرح ایک ہمیں ایک رزلٹ ملتا، لیکن وہ کچھ نہ ہوا۔ آلدو کہ پاکستان ٹیم نے پھر بھی بہت اچھی پرفارمنس دی ہے، ہم تو یہی کہیں گے اور اسی طرح سے بیک اپ کریں گے۔ بٹ کمنگ بیک ٹو واٹ از ہیپننگ آن دی پولیٹیکل فرنٹ، جو انسٹیبلٹی اس وقت ملک میں نظر آ رہی ہے، توشہ خانہ ریفرنس کا 2 روز قبل جو فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے سامنے آیا اور اس کے نتیجے میں ایک سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو نااہل قرار دیا گیا، اس کے بعد عمران خان صاحب کی جماعت نے اس فیصلے کو چیلنج کیا ہے اور کل ہائی کورٹ میں ان کی درخواست کے حوالے سے سماعت بھی ہوگی۔ توشہ خانہ ہی کے حوالے سے جو اب سیاستدان اور ایک دوسرے کے حوالے سے جس طرح کے بیان در بیانات سامنے آ رہے ہیں، کسی کو سرٹیفائیڈ چور کہا جا رہا ہے، کسی کو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی جو دوسری سائیڈ ہے وہ توشہ خانہ سے گاڑیاں لے کے چلی گئی تھی جو کہ لا آپ کا اس کو الاؤ نہیں کرتا۔ تو میں اس حوالے سے ضرور آج بات کرنا ہم چاہیں گے، کیونکہ ایک ورڈکٹ جو کہ 19 ستمبر کو محفوظ کیا جاتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے، پھر ایک بائی الیکشنز کی پوری ایک ایکسرسائز دیکھی جاتی ہے 16 اکتوبر کو، جس کے نتیجے میں عمران خان صاحب جو کہ 7 حلقوں سے کانٹیسٹ کر رہے تھے، وہ 6 حلقوں سے فتح یاب ہوتے ہیں، وہ جیت جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ایک جو ڈسکوالیفیکیشن کا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ان کا فیصلہ آتا ہے 21 اکتوبر کو۔ تو یہ پوری ایکسرسائز اور یہ پورا عمل کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ پھر ایک راؤنڈ ہوگا بائی الیکشنز کا، اور لوگ جانتے ہوئے بھی کہ عمران خان صاحب نے اسمبلی کا رخ نہیں کرنا، ان کو ووٹ دینا، ان کی پاپولیرٹی میں اضافے کے وہ ریزنز کیا کیا بن رہے ہیں، اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ I'm very honored ہمیں جوائن کر رہے ہیں شو میں احمد بن صاحب، سربراہ ہیں آپ پلڈیٹ کے۔ السلام علیکم سر۔ احمد صاحب تھینک یو فار جوائننگ اس۔ بہت شکریہ احمد صاحب، گفتگو کے آغاز سے پہلے میں چاہوں گی آپ کی اجازت سے ہی ناظرین کو بھی ہم سنا دیں، جو توشہ خانہ بہت اس کے تحائف جو ہے وہ زیر بحث ہیں، اس حوالے سے انڈین پرائم منسٹر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے ان کی کلپ نظر سے گزری، تو میں چاہوں گی کہ وہ سنواتے ہیں ناظرین کو اور پھر ڈسکشن کو سٹارٹ کریں گے۔ احمد صاحب، امید ہے یہ آپ نے شور کی سنی ہوگی، یہ جو تحائف توشہ خانہ کے اور گرل چائلڈ ایجوکیشن پہ بھارتی وزیر اعظم نے کہا کہ جی انہوں نے وہ اس پر خرچ کی، کیوں نہیں ہم دوسرے ممالک کی اچھی اگزامپلز کو فالو کرتے ہوئے دکھائی دیتے؟ جی بہت شکریہ، یہ آپ نے بہت میں سمجھتا ہوں کہ ایپٹ اور ریلیونٹ مثال جو ہے ابھی آپ نے سنوائی ہے۔ میں نے سن رکھی ہے پہلے، مجھے نہیں معلوم کہ ان کے دعوے میں کتنی حقیقت ہے، لیکن ہونا تو ایسے ہی چاہیے۔ کسی بھی فنکشنری کو جب اسٹیٹ کے کسی مقام پہ ہوتے ہیں اور وہ کوئی چیز کو دیتا ہے تو وہ ان کو ان کے ذاتی حیثیت کی وجہ سے نہیں دیتا، وہ اس لیے دیتا ہے کہ وہ اسٹیٹ میں کسی عہدے پہ ہوتے ہیں۔ اور یہ ہمیں خلفائے راشدین کے زمانے کی بھی کچھ مثالیں ہمیں ملتی ہیں، جس میں خلفائے راشدین نے بھی گورنرز کو یہی کہا کہ یہ جو چیزیں تمہیں ملتی ہیں یہ تمہاری وجہ سے نہیں ملتی، یہ تو تمہارے عہدے کی وجہ سے ملتی ہیں، اس لیے اس پہ حق ریاست کا ہے۔ تو میرے خیال میں ہمارے ہاں بھی یہی اصول ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ عمران خان صاحب سے تو یہی توقع تھی، کیونکہ وہ اس بارے میں بہت سالڈ گراؤنڈ پہ کھڑے ہو کے بات کیا کرتے تھے۔ لیکن انفارچونیٹلی ان کے زمانے میں بھی اتنی اصلاحات ہوئی کہ 20% کی بجائے جو قیمت ادا کر کے آپ چیزیں لے سکتے تھے وہ 50% ہو گئی، لیکن وہ بھی ذرا کچھ دیر میں ہوئی، جبکہ بہت سے قیمتی تحفے وہ 20% کے حساب سے لے چکے تھے۔ لیکن انفارچونیٹلی وہ ساری مثال ایک غلط سیٹ ہوئی، اس طرح کی مثال سیٹ نہیں ہوئی جیسی عمران خان صاحب سے توقع تھی۔ تو یہ انفارچونیٹ ہے میرے خیال میں ہمارے ہاں۔ آپ کے خیال میں پھر ان کو تو زیادہ آپ نے کہا کہ جس طرح سے ایک ہائی مورل گراؤنڈ پہ وہ اور ان کا ایک پورا نیریٹو نظر آتا ہے جہاں پر وہ دوسری سائیڈ کو کلیم کرتے ہیں کہ جی یہ سارے تو چور تھے، لیکن ان کو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بھی بہت کیئرفل ہونا چاہیے تھا، اور اس حوالے سے پھر ان کے لیگل ایڈوائزرز ان کو تو نہیں بلیم کیا جا سکتا پھر؟ دیکھیے ایڈوائزرز تو آپ کو مختلف ایڈوائزز دیتے رہتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی جس شخص نے یہ ایڈوائز قبول کرنی ہوتی ہے یا اسے اختیار کرنا ہوتا ہے، ذمہ داری تو اسی کی بنتی ہے۔ اب آپ دیکھیے نا کہ یہ جو معاملہ ہے یہ ابھی اس کے کچھ بہت سے قانونی اور پہلو تو ابھی طے ہونا باقی ہے، لیکن اگر آپ یہ دیکھیں تو جس طرح سے اس بارے میں اب وہ رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت یہ انفارمیشن لینے کی کوشش کی گئی تھی،
اور اسٹیٹ تھرو آؤٹ اس کو 2 سالوں تک اس کو ایویڈ کرتی رہی, اوائڈ کرتی رہی, جواب ہی نہیں دیا. پھر انہوں نے کورٹ میں چیلنج کر دیا اور ابھی تک انہوں نے وہ معلومات مانگنے والے کو نہیں دی, حالانکہ انفارمیشن کمیشن نے بھی کہہ دیا تھا. تو یہ ایک تسلسل نظر آتا ہے آپ کو. میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کی طرف سے یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے ان کو بہت سی وضاحت دینے کی ضرورت پڑے گی, ورنہ وہ بظاہر لگتا ہے کہ انہوں نے اس معاملے کو مس ہینڈل کیا ہے, غلط کیا ہے. اب اس کے قانونی پہلو تو طے ہوتے رہیں گے, لیکن اخلاقی طور پہ عمران خان صاحب کے اوپر بہت سیریس سوالات ہیں جو اٹھ گئے ہیں اور جن کا ان کو بہت سی ایکسپلینیشن دینی پڑے گی. رائٹ, بٹ احمد صاحب آپ کا خیال ہے یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اکراس دا بورڈ مطلب سب کی یہ جو اسٹیٹ گفٹس ملتے ہیں یہ ڈکلیئر ہونے چاہیے, یہ سامنے آنے چاہیے؟ بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ ماضی کے بھی اگر آپ سارا ریکارڈ کلیئر کرنے کے لیے ایک ہماری جو کیبنٹ سیکریٹریٹ ہے وہ اس بارے میں یہ کام کرے اور ایک رپورٹ مرتب کر کے پچھلے 20 سال کی 30 سال کی اور جب کی بھی ہے اس کے بارے میں ایک رپورٹ بنا دے. ہم والنٹیئر کرتے ہیں کہ اگر ہمیں انفارمیشن تک ایکسیس دے دیں تو ہم یہ رپورٹ بنا کے پیش کر دیں گے کہ کس نے کیا کیا اس میں سے لیا, فائدہ اٹھایا. تو یہ پبلک کے سامنے آنا چاہیے. لیکن میں عرض کروں کہ ماضی میں اگر کچھ غلط بھی ہوا ہے تو اس سے عمران خان صاحب کی غلطی کوئی کم نہیں ہو جاتی. ہر غلطی اپنا ایک الگ وجود رکھتی ہے, تو 2 غلطیاں مل کے کوئی صحیح نہیں ہو سکتی. تو وہ انہوں نے بھی اگر غلطی کی ہے لیکن وہ پبلک کے سامنے آنا چاہیے, میں ایگری کرتا ہوں. لیکن عمران خان صاحب کا بھی جو غلطی ہوئی ہے اگر ہوئی ہے تو وہ پبلک کے سامنے بھی آنی چاہیے اور قانون کو بھی اس کے اوپر اپنا راستہ لینا چاہیے. یہ اس کی آغاز ہوا ہے الیکشن کمیشن میں, ابھی اس کو بہت آگے جانا ہے, لیکن جو بھی ہے اس کو بہرحال ایک اپنے منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے. رائٹ, احمد صاحب اس پر میں ضرور آپ کے ویوز چاہوں گی کہ ایک سیاستدان کو جو الیکٹورل پالیٹکس سے ڈسکوالیفائی کرنے کا سلسلہ جو ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ایسے میں تو مطلب یہ ایک 3rd پرائم منسٹر ہوئے جن کو نااہل قرار دیا گیا اس ملک کی تاریخ میں, اور دس از ویری انفارچونیٹ کیونکہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان بھی کہتے ہیں کہ یہ خوشی کا مقام نہیں ہے, یہ عبرت کا مقام ہے. جی یہ بات درست ہے کہ ہمارے سیاستدانوں کو جس طرح سے انڈر پریشر لایا جاتا ہے, پھر ان کو وکٹمائز بھی کیا جاتا ہے, اور یہ تو سلسلہ بہت پرانا ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے معاملے میں جو کچھ ہوا, ان کو پھر تختہ دار پہ بھی لٹکایا گیا. اس کے بارے میں بھی ابھی تک یہ بات کافی یقین کی جاتی ہے, اور میں بھی ان لوگوں میں سے ہوں جو یقین کرتے ہیں کہ عدالت عظمیٰ میں ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوا, ان کے ساتھ زیادتی ہوئی, عدالتی قتل کہا جاتا ہے اسے. اس کے بعد بھی جو وزرائے اعظم ہیں ان میں سے آپ ایک ایک کو لے لیں, آپ محمد خان جنیجو صاحب کو لے لیں, حالانکہ وہ تو بہت کمپرومائزنگ قسم کے وزیر اعظم تھے, ان کو جس طرح سے ہٹایا گیا, پھر اس کے بعد باقی لوگوں کو سزا دی گئی, بے نظیر بھٹو صاحبہ کو, نواز شریف صاحب کو, سید یوسف رضا گیلانی صاحب کو, اور عمران خان صاحب کو. تو یہ باتیں یہ تو ٹھیک ہے کہ ان کو کچھ کوارٹر سے انڈر پریشر لانے کے لیے نظام عبرت بنایا جاتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمام معاملات میں یہ جو کچھ ہوا ہے وہ انہوں نے قانون کی خلاف ورزی نہیں کی. میں خیال ان 2 چیزوں کو بالکل سپریٹ کر کے میرٹ پہ دیکھنا چاہیے ایک ایک کیس کو, اور جس کیس میں کسی قانون کی خلاف ورزی سامنے آتی ہے اس کو سامنے لانا چاہیے. اب عمران خان صاحب کو جو ہٹایا گیا وہ تو ظاہر ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ہٹایا گیا, وہ تو ایک کانسٹیٹیوشنل طریقہ تھا, لیکن یہ نااہل کرنے کا معاملہ ہے, یہ ابھی کنکلوسیو نہیں ہے. اس کے بارے میں تو الیکشن کمیشن نے ورڈکٹ دیا ہے, لیکن ابھی 2 سٹیپس ایسے ہیں جس کے اوپر جا کے یہ چیز فائنلی ڈیسائیڈ ہوگی ہائی کورٹ پہ اور سپریم کورٹ پہ. تو اس لیے میرا خیال ہے اس کو تو ابھی پری میچور ہے کہنا, لیکن یہ بات صحیح ہے کہ ہمارے سیاستدانوں کو وکٹمائز بھی کیا جاتا ہے, لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ ہمارے کچھ سیاستدانوں نے قوانین کی خلاف ورزی بھی کی ہے, اور ان قانون کی خلاف ورزی کا اس وجہ سے نوٹس نہ لیا جائے کہ وہ سیاستدان ہیں, یہ بھی درست نہیں ہے. رائٹ, اسی کے ساتھ ہی احمد صاحب آپ کی اجازت سے ایک مجھے بریک شامل کرنی ہے. بریک کے بعد ہم بات کریں گے جو یہ بائی الیکشنز ہوئے ہیں اور بائی الیکشنز کے ریزلٹس کو دیکھتے ہوئے
اور اس میں یہ جو 11 کانسٹیٹوئنسیز کو پک کرنے کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف آلریڈی یہ بات بارہا کہتی آئی کہ جی یہ پک اینڈ چوز کی گئی ہیں کیونکہ ان کے ایک بہت ہی ایک تھن مارجن تھا ان کانسٹیٹوئنسیز کے حوالے سے 2018 کے الیکشنز میں جو ریزلٹس دیکھے گئے. اس حوالے سے ضرور بات کریں گے. اور اوور آل جو پی ڈی ایم کی پوری الائنس ہے, ایک طرف سے انہوں نے ڈیلیور بھی کرنا ہے اور دوسری طرف سے انہوں نے اپنے اوپوننٹ کو لانگ مارچ کے پورے سیناریو میں مینیج اور کاؤنٹر کرنا ہے. سو اس پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. احمد صاحب, بریک کے بعد ذرا 16 اکتوبر کو جو یہ بائی الیکشنز اور ایک ہفتہ ہو گیا اس بات کو, یہ جو کنڈکٹ کیے گئے 11 حلقوں میں 7 سے عمران خان صاحب خود کانٹیسٹ کر رہے تھے, 6 وہ بہرحال 6 پر سے جو ہے وہ جیت جاتے ہیں. پرائر ٹو الیکشنز پی ڈی ایم کا جو موقف تھا وہ یہ تھا کہ یہ جی پاکستان تحریک انصاف کی یہ سیٹیں ہیں, سو لگ رہا تھا کہ کوئی ایفرٹ نہیں ان کی طرف سے کی جائے سی. اور جبکہ الیکشنز کے بعد, یہ بائی الیکشنز کے بعد ان کا یہ کہنا تھا کہ دیکھیں جی ان کی 8 میں سے جو ہے انہوں نے 6 حاصل کی ہیں تو 2 تو ویسے ہی شہباز شریف صاحب کے ووٹ بڑھ گئے ہیں. سر, ایک ایسے ملک میں جو ملک قرضوں پہ چل رہا ہے, جو ٹرانچ بائی ٹرانچ آئی ایم ایف کے فنڈز پر چل رہا ہے, کریڈٹ پر چل رہا ہے, حال یہ ہے کہ ہم بائی الیکشنز میں, اور وہ بھی جانتے ہوئے کہ عمران خان صاحب نے اسمبلی میں نہیں جانا, یہ پوری آپ اس ایکسرسائز کو آپ نے کیسے دیکھا سر؟ یہ بہت میں سمجھتا ہوں زیادتی کی بات ہے. ہمیں بہت پہلے اس بارے میں اپنے کانسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹ کر لینی چاہیے تھی. دنیا کے کئی ملکوں نے کیا ہے, انڈیا نے کیا ہے, بنگلہ دیش نے کیا ہے. یہ ایبسرڈ ہے بالکل کہ آپ 6-7 حلقوں کے اندر الیکشن لڑیں, پھر اس کے بعد ایک سیٹ رکھیں اور باقی میں پھر دوبارہ سے بائی الیکشن ہو. تو اس میں آپ کی اپنی چوائس ہے, اس میں اسٹیٹ کے ٹیکس پیئرز کے پیسے کیوں خرچ کیے جائیں. اب تو الیکشن بہت مہنگا ہو گیا ہے, 8-10 کروڑ روپے گورنمنٹ کے لگ جاتے ہیں ایک حلقے کے اوپر, اور اتنے ہی میرے خیال میں امیدوار کے بھی لگ جاتے ہیں. تو یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے میرے خیال میں. تو ایک سے زیادہ کسی بھی حلقے میں اگر کوئی الیکشن میں حصہ لینا چاہے تو پھر اس کو اس کا ایکسپینس خود بیئر کرنا چاہیے, ورنہ ایک ہی حلقے میں لڑنے کی اجازت ہونی چاہیے. یہ ہم ریکمنڈیشن دیتے رہے ہیں پاس پہ بھی, اور یورپین یونین کا الیکشن آبزرور مشن آیا تھا, اس نے بھی بار بار یہ ریکمنڈیشن دی ہے کہ یہ آپ کو کرنا چاہیے, لیکن ہمارے لیجسلیٹرز نے یہ کیا نہیں ہے. لیکن اب چونکہ عمران خان صاحب نے ایک بار پھر یہ ایبسرڈیٹی کو بہت ہائی لائٹ کر دیا ہے اپنے اس الیکشن کے بعد, تو اب میرا خیال ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اس میں کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کریں کنسنسس کے ساتھ, ورنہ یہ بالکل نقصان کی بات ہے. مثال کے طور سے اگر آپ یہ ڈسکوالیفائی نہیں ہوتے ہیں عمران خان صاحب, ان بقیہ جو 6 سیٹیں انہوں نے جیتی ہیں, تو اس میں سے وہ ایک کو ریٹین کریں گے اور 5 میں پھر الیکشن ہوگا, اور یوں یہ سلسلہ چلتا رہے گا. تو یہ بالکل ایبسرڈ بات ہے. تو اس بارے میں میرے خیال میں تبدیلی ہونی چاہیے اور ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے. اس دفعہ عمران خان صاحب کی مہربانی سے بات ہائی لائٹ ہو گئی ہے, تو ہمیں اب اس کے اوپر کچھ کام کرنا چاہیے. نوئنگ کہ وہ اسمبلی میں نہیں انہوں نے جانا تھا, لوگوں نے پھر بھی ان کو ووٹ دیا. ایک تو پبلک کے بھی مائنڈ سیٹ کے حوالے سے آپ کیا سوچتے ہیں اور کیا رائے رکھتے ہیں, اور دوسرا عمران خان صاحب آپ کے خیال میں وہ کیا پروو کرنا چاہ رہے تھے اس سے؟ دیکھیے, عمران خان صاحب نے میرے خیال میں درست کلیم کیا, اور پبلک نے بھی اس کو اسی طرح سے رسپونڈ کیا کہ یہ ایک ریفرینڈم ہے. یہ عمران خان صاحب کی مقبولیت پہ ایک ریفرینڈم ہے, اور عمران خان صاحب کے اس مطالبے پہ ریفرینڈم ہے کہ جلدی الیکشن کرایا جائے نیا, اور اس کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ چیزیں وہ کہتے رہے ہیں. تو پبلک نے ان کو ایک بحثیت ایک ریفرینڈم کے لیا, اور ان کو جو ووٹ دیا وہ اس لیے ووٹ نہیں دیا. اور یہ پاکستان کی ہسٹری میں میرے خیال میں بہت کم ایسے ہوا ہے, مجھے تو نہیں یاد پڑتا کبھی ایسے ہوا ہو کہ لوگوں نے اس کو الیکشن میں, خاص طور پر بائی الیکشنز میں, ووٹ اس وجہ سے دیا ہو یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ اس کا انہیں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. ان کا نمائندہ اسمبلی میں نہیں جائے گا, ان کی بات نہیں سنی جائے گی. انہوں نے پھر بھی آئے اور کوئی 40% کے قریب ووٹر ٹرن آؤٹ ہوا. تو یہ میرے خیال میں ایک غیر معمولی بات ہے, اور اس کو ریفرینڈم کے طور پہ ہی لیا جانا چاہیے. بالکل. اور آپ نے آج اپنے آرٹیکل میں بھی آپ نے جس طرح سے مینشن کیے کہ وہ جو پی ٹی آئی نے آبٹین کیے تھے, یہ جو پاپولر ووٹس آپ نے مینشن کیا, اور پارٹی شیئر کے بھی حوالے سے وہ بھی آپ نے کہا کہ جی 35% تھے آف دا ٹوٹل ووٹس پولڈ ان 11 کانسٹیٹیوئنٹ 2018 الیکشنز, اور یہ اب اکتوبر کے اس بائی الیکشنز میں 49% پر آ چکے ہیں, یعنی کہ 14% کا اضافہ کمپیئر ٹو 2018.
जी हाँ, ये बात सही है, क्योंकि ये बात कही जाती है कि ये तो ये पीटीआई की सीटें थी, और पीटीआई अगर इस पे दोबारा जीत जाती है तो कौन सी गैर मामूली बात है, बल्कि 2 सीटें वो हार गई है। ये बात एक हद तक तो सही है, कि वो सही, लेकिन आप जब पॉपुलैरिटी मेजर करते हैं तो आप सीटें नहीं गिनते हैं। सीटें तो इसलिए अहम होती हैं कि उनके नतीजे में आप हुकूमत बनाते हैं या हुकूमत नहीं बना पाते हैं, लेकिन जो वोट्स हैं वो डिसाइड करते हैं आपकी पॉपुलैरिटी को। तो वोटों का मैंने देखा, सोचा कि पोल्ड वोट में आपका शेयर कितना है, तो वो शेयर पीटीआई ने बढ़ाया है, और अच्छा सिग्निफिकेंटली बढ़ाया है। तो इसलिए ये बात अहम है कि ये रेफरेंडम था, रेफरेंडम उन्होंने जीता और बड़े मार्जिन से जीता। इस बात को रिकग्नाइज करना चाहिए, इरिस्पेक्टिव कि आप पीटीआई से इत्तेफाक करें या इख्तलाफ करें। अहमद साहब, आपके ख्याल में 2018 के मुकाबले में इमरान खान साहब आज ज्यादा पॉपुलर, और ये स्पेशली इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के इस पूरे मूव के बाद जहां पर उन्होंने सड़कों का रुख किया, इससे वो ज्यादा उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ है? कम से कम इन 11 हलकों के अंदर तो ये बिल्कुल वाजे हो गया है अब ये, इसको देखने के बाद। लेकिन ओवरऑल भी मेरा अंदाजा ये है कि उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद, चूंकि उनके ऊपर एक शहादत या मजलूमियत का एक पहलू भी पैदा हो जाता है। हमारे यहाँ अवाम सिंपथी का एक फैक्टर होता है ऐसे आदमी को जो हुकूमत से निकाला जाता है। तो चूंकि ये एक नेचुरल तरीके से नहीं निकले, यानी इलेक्शन के जरिए से नहीं निकले, तो उनके साथ एक सिंपथी है लोगों को। और उसके बाद इमरान खान साहब ने जो पब्लिक के साथ एक मुस्तकिल राब्ता रखा है और अपनी बात लोगों तक पहुंचाई है बहुत इफेक्टिवली, उसकी भी दाद देना बनता है मेरे ख्याल में। उन्होंने अपनी बात कम्युनिकेट की है, इफेक्टिवली की है। उससे आप इत्तफाक करें या ना करें, लेकिन उसके मुकाबले में जो उनके मुखालिफ थे, यानी पीडीएम और पीपल्स पार्टी, वो इतनी इफेक्टिवली अपनी बात नहीं पहुंचा सके और इमरान खान साहब के मौक़िफ़ को काउंटर नहीं कर सके। तो बिल्कुल ठीक है, इमरान खान साहब की मकबूलियत। जी जी जी, अहमद साहब, लास्ट में मुझे सिर्फ ये बताएं, अब आपके लॉन्ग मार्च की कॉल वो कह रहे हैं कि जुमरात या जुमे को अनाउंस कर देंगे, उसकी तारीख का ऐलान कर देंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म कहते हैं कि जी हम अपनी मुद्दत मुकम्मल कर रहे हैं, डट कर काम करेंगे, जब तक इकॉनमी सही नहीं हो जाती इलेक्शन में नहीं जाएंगे। ये जो स्टैंड ऑफ है, सियासी स्टैंड ऑफ, इसको किसी करवट आप बैठता देख रहे हैं? और कैसे हल होगा जब एक तरफ इमरान खान साहब कहते हैं चोरों के साथ नहीं बैठूंगा, लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी कहते हैं कि जी निगोशिएशंस या बैक डोर जो राब्ते हैं वो भी जारी रह रहे हैं, और फिर इस किस्म की चमगोइयां भी कि शायद हुकूमती नुमाइंदों के साथ मुलाकातें भी हो रही हैं? देखिए, एक सियासतदान की हैसियत से मैं इमरान खान साहब के स्टांस पे मुझे बहुत हैरत होती है जब वो अपने मुखालिफ सियासतदानों के साथ बातचीत करने से इनकार करते हैं। हो सकता है सियासी तौर पे उनको कुछ फ़ायदा होता हो, क्योंकि जब आप बहुत टफ स्टांस लेते हैं और उनके खिलाफ तनकीद करते हैं, उन्हें चोर कहते हैं, उन्हें करप्ट कहते हैं, तो उससे आपको कुछ सियासी फ़ायदा तो शायद होता होगा। लेकिन आप एक बहैसियत जिम्मेदार सियासतदान के अपना काम नहीं चला सकते, फैसले नहीं कर सकते जब तक आप गुफ्तगू न करें। आप उनको चोर कहते रहें, आप उनसे तनकीद करते रहें, लेकिन अगर वो कायदे इस पे इख्तलाफ है, अगर वो वज़ीर आज़म है, तो आपका फ़र्ज़ है कि आप उनसे बात करें। इमरान खान साहब ने मेरे ख्याल में ज़्यादती की कि जब वो वज़ीर आज़म थे तो शहबाज शरीफ से बहैसियत कायदे हिज़्ब इख्तलाफ उन्होंने बात नहीं की। हालांकि उनकी आइनी जिम्मेदारी थी कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री, मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन, नैब के चेयरमैन, इनके बारे में कंसल्टेशन में शरीक होते हैं। और अब भी उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो बातचीत करें। बातचीत के ही जरिए से ये बात आगे चलेगी। तो ये जो कर रहे हैं लॉन्ग मार्च, ये बड़ा मुश्किल फैसला है उनके लिए मेरा ख्याल में, इसीलिए वो उससे दिन ब दिन उसको पोस्टपोन कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल फैसला होगा। इससे उनके तमाम फॉर्च्यून्स जो हैं वो नुकसान भी हो सकता है उन्हें, क्योंकि ये एक बार चले गए तो बंद गली में दाखिल भी हो सकते हैं, बंद गली में दाखिल हो सकते हैं। थैंक यू सो मच अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और इमरान खान साहब के लिए एक मुश्किल, ये नेचुरली एक फैसला होगा लॉन्ग मार्च का। वो ऑलरेडी बोल चुके हैं कि जी अब वो ऐलान करने जा रहे हैं, बट बहरहाल एक सियासी तनाज़े के हल के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी होती हैं, डायलॉग ज़रूरी होता है, और डायलॉग के ज़रिए ही, और डायलॉग आपने मिल बैठ के दूसरे साइड के साथ ही करना है। बहरहाल इसी के साथ ही एक ब्रेक की तरफ चलेंगे। ब्रेक के बाद बात करेंगे फेडरल मिनिस्टर फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एहसन इकबाल साहब ने जो उनकी स्टेटमेंट है रिगार्डिंग IMF एग्रीमेंट, उस पर ज़रा बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एहसन इकबाल साहब, फेडरल मिनिस्टर फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, उनकी स्टेटमेंट बड़ी उस पर बहस शुरू हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने कहा कि अग्रीमेंट विद द IMF इज़ अ हिंड्रेंस टू रिकवरी एंड रिहैबिलिटेशन एफर्ट्स जो हम इस वक्त करना चाहते हैं फ्लड हिट एरियाज़ में, सैलाब मुतासरा इलाकों में, उसके लिए एक बहुत बड़ी रुकावट है। IMF का वो प्रोग्राम जिसके ऊपर काफ़ी शादियाने बजाए गए थे, जब ये अग्रीमेंट हमने एक सक्सेसफुली इस मौजूदा हुकूमत के टर्म के दौरान ही हमने देखा कि जब ये किसी नतीजे तक पहुँचे। इसकी ट्रांच भी जब रिलीज़ हुई तब भी बड़ा खुश हुए, ऑल्दो कि ये एक लोन है, ये कर्जा है जो हमें रीपे करना होता है, लेकिन उसको हमेशा से एक तासुर दिया गया, एक इंप्रेशन दिया जाता है कि ये बहुत अच्छी चीज़ कोई हमने अचीव कर ली है। ऑल्दो उससे पहले भी IMF के साथ अग्रीमेंट पे PTI को क्रिटिसाइज़ किया गया, उस वक्त की हुकूमत को। बहरहाल अब जो एहसन इकबाल साहब की स्टेटमेंट है वो कहते हैं इसलिए वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि ये रुकावट है क्योंकि इट बाइंड्स गवर्नमेंट टू स्पेंड 40% ऑफ द डेवलपमेंट फंड्स इन लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर। इस स्टेटमेंट के हवाले से और फिर पाकिस्तान से जो बोला जा रहा है, जो रिफॉर्म्स का मुतालबा किया जा रहा है इंटरनेशनल डोनर्स लेंडर्स की तरफ से, वो रिफॉर्म्स हम क्यों नहीं कर पा रहे और वो रोड मैप आखिर किधर है, इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर आबिद कयूम सुलेरी साहब, हु इज़ द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट, माहिर माशियात हैं, इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आपने भी ये सुनी होगी, एहसन इकबाल साहब ने एक फोरम पे जब ये खिताब करते हुए कही ये बात। हाउ डू यू लुक एट द स्टेटमेंट डॉक्टर साहब? ये IMF क्यों एक रुकावट बन रहा है और क्यों हम जो हैं इस वक्त सिर्फ और सिर्फ दुनिया भर की तरफ ही देख रहे हैं कि दुनिया की वजह से ये क्लाइमेट चेंज और फिर अब ये चेंजिंग वेदर है, गवर्नमेंट के रिसोर्सेज कम है, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, दुनिया ने हमें इस क्राइसिस से बाहर निकालना है। देखिए अलीना, पहली बात तो ये है कि ये क्राइसिस का मैग्नीट्यूड इतना बड़ा है कि अगर ये कहा जाए कि सिर्फ हुकूमत इस पे कर लेगी तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अभी आपने सुना होगा जो एक टाइफॉन जो है जिसने अभी US को हिट किया, उसकी जो डैमेज कॉस्ट सिर्फ US की एक स्टेट में निकाली गई है, दैट इज $65 to $70 बिलियन, जो कि स्विस री इंश्योरेंस कंपनी के जिम्मे क्लेम्स आए हैं। तो हम तो यहाँ पे 33 मिलियन पीपल उनकी बात कर रहे हैं, जिसकी के जो मजमूई आबादी है नीदरलैंड, बेल्जियम, डेनमार्क, इनकी मुश्तरका आबादी के बराबर लोग अफेक्ट हुए हैं। तो ये तो हुकूमत जो है शायद अकेला नहीं कर पाएगी। और दूसरा सितम ज़रीफ़ी ये है कि हुकूमत को अकेला ही करना होगा। इस पे पूरी दुनिया में जो इस वक्त रिसेशन चल रही है, UK में आपने देखा वहाँ पे इन्फ्लेशन की वजह से, स्टैगफ्लेशन की वजह से लिज ट्रस को रिजाइन करना पड़ गया। जर्मनी ने रिसेशन डिक्लेयर कर दिया फॉर्मली। फ्रांस में 2 हफ्ते पहले जो स्ट्राइक्स चल रही थी और पेट्रोल पंप्स पे जो लड़ाई झगड़े चल रहे थे वो सबने देखे। तो दुनिया जो हमारे अमीर ममालिक हैं उनकी तरफ से तो शायद इस वक्त उनके अपने इतने प्रॉब्लम्स हैं, यूक्रेन वॉर में डायरेक्टली वो फंडिंग कर रहे हैं कि वो उनसे कुछ नहीं मिलेगा। अब IMF के साथ जो हुआ, जो पिछले रिव्यू को अगर आप देखें 7th-8th रिव्यू की रिपोर्ट को, तो उसमें एक लफ्ज भी फ्लड का मेंशन नहीं है 122 पेजेस में। हालांकि वो रिपोर्ट जो थी वो UN की फ्लैश अपील के एक हफ्ते के बाद वो रिलीज हुई थी और ख्याल ये किया जा रहा था कि इसके बाद शायद जो आएगी स्टाफ मिशन की जो रिपोर्ट वो आएगी कोई सप्लीमेंट्री, तो उसमें कोई जिक्र होगा, लेकिन उस पर कोई जिक्र नहीं मिला हमें। अब इसहाक डार साहब की अगर मैं बात को देखूं तो उनका यह ख्याल था कि जी जो 9th रिव्यू है उस वक्त हम इकोनॉमिक फ्रेमवर्क रिवाइज कराने की बात करेंगे और उसमें हम ये बात करेंगे कि फ्लड के नतीजे में अगर पाकिस्तान की GDP ग्रोथ जो है वो उसमें 5% की बजाय वो 2% से भी कम हो रही होगी, तो बाकी हर चीज उसमें चेंज हो जाएगी। और आई एम होपफुल कि जब ये 9th रिव्यू होता है तो उसमें ये बात उठाई जाए। अभी जो न्यूयॉर्क में भी वहाँ पे मीटिंग हुई IMF के एनुअल मीटिंग में डार साहब की और MD की और बाकी सीनियर मैनेजमेंट की, तो उसकी अगर आप प्रेस रिलीज पढ़ें तो वहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि जी हम सैलाब के जो डैमेज नीड असेसमेंट है उन नंबर्स का वेट कर रहे हैं कि फाइनल नंबर क्या आते हैं। और उसमें उन्होंने ये कहा कि जी आप टारगेटेड सब्सिडी दें, जनरलाइज सब्सिडी ना दें। टारगेटेड सब्सिडी का मतलब है कि एनर्जी में सब्सिडी देनी है, अगर आपने आटे में सब्सिडी देनी है, किसी और चीज में देनी है, तो वो सिर्फ फ्लड जो अफेक्टीज हैं उनको टारगेट करें, बिस पे जरिए पेमेंट कर लें, कुछ और कर लें। तो अभी तक जब तक कि 9th रिव्यू स्टार्ट नहीं होता, एहसन इकबाल साहब की स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, लेकिन 9th रिव्यू में हुकूमत कैसे इसको हल कर पाएगी अब ये देखना होगा कि हम
ڈیمیج ڈیڈ اسیسمنٹ اور سیلاب کے نتیجے میں آنے والی تباہ کاریوں کا کس طرح سے اپنا کیس وہاں پہ IMF کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. رائٹ، بٹ ڈاکٹر صاحب آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل جو ڈونرز لینڈرز ہیں، اب وہ آپ نے جس طرح مینشن بھی کیا، اب وہ آپ کو کہہ رہے ہیں بار بار اس بات پہ کہ انرجی ریفارمز، جو فسکل ریفارمز ہیں، جو گورننس ریفارمز ہیں، اس کی طرف آیا جائے. لیکن آن دی ادر ہینڈ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف سے حکومت کلیم تو کرتی ہے کہ گورنمنٹ کے ریسورسز بھی بہت کم ہیں، پر ایک کیبنٹ ہے پرائم منسٹر کی جس کا سائز جو ہے اٹ کیپس انکریزنگ، اور 70-75 کے قریب اگر کابینہ آپ کو نظر آ رہی ہے. سو وہ تمام اخراجات ہیں جہاں پر جہاں پہ کم کرنے کی ضرورت ہے، وہ حکومت جو ہے وہ لگتا ہے کہ مخلوق تو حکومت ہے، نیچرلی اتحادیوں کو آپ کو ہر طرح سے اکوموڈیٹ بھی کرنا ہے، لیکن آن دا ہول حکومتوں کی جانب سے بار بار ایویڈ کیوں کیا جاتا ہے یہ ریفارمز کا؟ اور آلدو کہ بڑا کمٹمنٹ کی جاتی ہے کہ جی ریفارمز کی جائیں گی، لیکن مشکل کیوں نظر آتا ہے؟ جب تک کوئی پارٹی جو ہے وہ 2 تہائی اکثریت لے کے نہیں آتی اور اس کو اپنے اتحادیوں کو اکوموڈیٹ کرنا ہے، وہ پچھلی حکومت تھی یا یہ ہے، آپ نے دیکھا کہ اس میں کابینہ کا سائز جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. جب آپ کی پوری گورنمنٹ جو ہے وہ 2 ووٹس پہ بیٹھی ہو تو ظاہر ہے کہ اس میں ہر گروپ کو آپ کو انگیج کرنا ہے، اور پھر آگے ان دا رن اپ ٹو الیکشن اگین جو نئی وہاں پہ الیکشن کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا پارٹی ایڈجسٹمنٹ ہونی ہے. تو اس وقت کوئی بھی حکومت میں ہوتا ان کو اسی طرح سے کرنا پڑتا مجبوری. لیکن اس کو ہم کمنڈ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بہت اچھی بات ہے، اس کی تائید کریں. تو یہ آسٹیرٹی میئر پچھلی حکومت نے دینے کی کوشش کی، اس وقت بھی کابینہ کا سائز ماشاءاللہ کافی بڑھ گیا تھا. اس حکومت نے بھی جبکہ اس زمانے میں کرٹیسائز کیا کرتی تھی PDM میں شامل پارٹیاں کابینہ کے سائز پہ، لیکن اب ان کی اپنی کابینہ بھی جو ہے وہ ماشاءاللہ سے سینچری بنانے کی طرف جا رہی ہے. تو یہ جو ہے یہ تو ہمارے حکومتوں کا المیہ ہے بدقسمتی سے. رائٹ، بٹ ڈاکٹر صاحب کم عرصے میں آلدو اس حکومت کو پتا تھا، اگر 1.5 سال کی مدت کے لیے بھی آ رہے تھے، ایسے میں ریفارمز کیا نہیں امپلیمنٹ کر سکتے؟ میری جو ذاتی رائے ہے کہ شاید جب PDM نے حکومت بنائی تھی تو اس وقت شروع کا 1 مہینہ تو وہ گو میں تھے کہ وہ فوراً الیکشن کروانا چاہ رہے ہیں یا وہ اس کو پوری ٹینیور تک لے کے جائیں گے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ پہلا پورا مہینہ اپریل کا وہ اسی کشمکش میں گزر گیا، آپس میں اتحادیوں کی جو بات چیت پہ کہ کیا کرنا چاہیے. اس کے بعد ایک پریکٹیکل مصیبت کھڑی ہوگی کہ جو دوحہ میں جو مذاکرات تھے IMF کے، اگر اس وقت انٹرم گورنمنٹ اناؤنس کر دی جاتی یا حکومت عندیہ دے دیتی کہ وہ جا رہی ہے، تو وہاں پہ وہ مذاکرات کبھی بھی سکسیسفل نہ ہو سکتے. IMF جو ہے وہ مزید ڈیلے کر دیتی 7th 8th ریویو کو، اور وہ پاکستان اس وقت کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور ڈالر کی کمی کا شدید ترین بحران کا شکار تھا. اور بعد میں شاید ان کے ذہن میں یہ آیا کہ جب سارے تلخ فیصلے کر لیے تو پھر بہتر ہے کہ ٹینیور پوری کی جائے. اور ابھی بھی کل بھی جو بیک چینل مذاکرات ہوئے تھے، گو کہ وہ کورٹ کا الیکشن کمیشن کا ڈیسیژن آنے کے بعد بھی، تو ابھی بھی پتہ نہیں کہ یہ سنیپ الیکشن میں جاتے ہیں مارچ اپریل میں، پوری ٹینیور پوری ہوتی ہے تو اس میں ریفارم جو ہے وہ تو نہیں آ سکتی. ریفارم تو اب الیکشن کے بعد آنے والی حکومت ہی لے کے آئے گی. رائٹ، ریفارمز نہیں ہو سکتے آپ نے کہا، اور ایک آبویسلی ایک فریش مینڈیٹ کے ساتھ اور الیکشن کے بعد ہی ایک سیناریو کلیئر ہوگا. لیکن ڈاکٹر صاحب جو ایک روڈ میپ، بار بار سوال اس بات پہ اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ جو پوری الائنس تھی PDM کی، یہ ایک روڈ میپ، اور یہ اس بات پر آئی تھی حکومت میں اور عوام کو یہ ہوپس دلا کے آئی تھی کہ یہ عوام کو ریلیف دیں گے اور عوام کو کرائسس سے باہر نکالیں گے. جو اکنامک کرائسس PTI کے گورنمنٹ میں پرہیپس ان کے اکارڈنگلی ایک کریٹ ہوا تھا، لیکن وہ روڈ میپ آپ کو کہیں نہ کہیں نظر آتا ہے؟ اس وقت پاکستان میں جتنی بھی بڑی پارٹیز ہیں وہ ساری ایک دفعہ یا ایک دفعہ سے زیادہ اپوزیشن میں رہ چکی ہیں. اور اگر آپ بیانیہ کی جنگ کو دیکھیں تو جو ہی جو پارٹیاں حکومت میں آتی ہیں ان کا بیانیہ وہی ہوتا ہے جو ہر حکومت کا ہوتا ہے، اور جو ہی جو اپوزیشن میں جاتی ہیں ان کا بیانیہ وہی بن جاتا ہے جو ہر اپوزیشن کا ہوتا ہے. تو PDM جب مہنگائی میں قوم مارچ کر رہی تھی تو وہ بالکل غلط تھا. ان کو پتا تھا کہ وہ مہنگائی کنٹرول نہیں کر سکیں گے، اور اگر آج PTI یہ کہے کہ وہ آئے گی اور مہنگائی ختم کر دے گی تو وہ بھی بالکل غلط ہوگا. کیونکہ اس وقت کوئی بھی حکومت میں ہوگا جب پوری دنیا میں ریسیشن چل رہا ہے، کم از کم یہ والا سال اور اسپیشلی ابھی تو فلڈ کے اثرات آنے ہیں ایگریکلچر پہ، تو یہ والا سال اور اگلا سال یہ ایک تخت سال ہوگا عوام کے لیے اور عوام
के अलावा उन तमाम सियासी जमातों के लिए जिनको के उसके बाद इलेक्शन लड़ना है। राइट डॉक्टर साहब, एक और सवाल जो मुसलसल सियासतदान और बड़े कन्वीनियंटली कह देते हैं, बड़े कंफर्टेबली कह देते हैं कि जी मुल्क दिवालिया होने जा रहा है, मुल्क दिवालिया के नहज पर है, डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, डिफ़ॉल्ट हो रहा है, डिफ़ॉल्ट से बचा लिया। जब ये डिफ़ॉल्ट की खबरें इवन इंटरनेशनल सतह पर सुनी जाती हैं, डू यू थिंक कि ये कोई हमें हमारे लिए कंट्रीब्यूट करना या जो कहते हैं ना कि हमें हेल्प आउट करना, कोई विलिंग भी होगा इसलिए, ये जानते हुए कि जी आपका मुल्क और आप के सियासतदान ही हर फोरम पे कह रहे हैं कि अगर आपका मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा है, सो एनीवन विल बी विलिंग टू हेल्प यू आउट? जी अल्लाह का शुक्र है कि हमारा जो पिछला जब बात हो रही थी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले, उस वक्त भी मुल्क जो है वो डिफॉल्ट के दहाने पे नहीं था और अब भी नहीं है। और उसमें अच्छी चीज ये है कि हमारा जो सॉवरेन बॉन्ड्स का जो डेट है उसकी रेशो बहुत कम है। हमारे असल कर्जे जो है वो बायलैटरल डोनर्स के साथ हैं, चाइना, सऊदी अरेबिया। हमारे कर्जे जो है वो मल्टीलैटरल और जो आपका है पेरिस क्लब उसके साथ है जी। असल डिफॉल्ट तब होता है और जो क्रेडिट रेटिंग हमारे बॉन्ड्स की जो नेगेटिव हो रही होती है, तो वो वाला पोर्शन हमारे टोटल डेट का बहुत कम हिस्सा है, अराउंड 28 to 30%। और ये चीज जो है ये काफी पाकिस्तान को हौसला देती है, कोई भी हुकूमत हो, कि बाकी का जो 70% है ये वो जियो इकोनॉमी का हिस्सा है। चाइना के साथ आपके ताल्लुकात कैसे होंगे इस पर डिपेंड करेगा कि चाइना अपना लोन रोल ओवर कर रहा है कि नहीं। सऊदी अरब के साथ आपके ताल्लुकात कैसे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि सऊदी अरब अपना लोन रोल ओवर करता है कि नहीं। और सेम इज विद यूएई एंड कतर। तो ये अब जियो इकोनॉमी का इशू बन चुका है, लेकिन मैं नहीं समझता कि खुदा न खास्ता कोई इमीनेंट डिफॉल्ट का कोई खदशा है। राइट और डॉक्टर साहब आखिर में मुझे ये बता दीजिए, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ की भी खबर थी वो जो रीस्केड्यूल रीपेमेंट्स के हवाले से, उसके लिए पाकिस्तान ने $6.3 बिलियन तक की जो कर्ज है उसको मौखर करने की दरख्वास्त चाइना से भी की है। इस सिनेरियो में क्या नज़र आ रहा है और क्या आपको लगता है कि कन्वीनियंटली हो भी जाएंगी रीस्केड्यूल? देखिए, मैंने दोबारा कहा कि ये अब जियो इकोनॉमी है और ये आपकी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है। ये तमाम मुल्कों के अपने अपने मुफाद आते हैं कि वो पाकिस्तान को कैसा देखते हैं। पाकिस्तान ने, आपने देखा होगा कि ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री होने के बावजूद जब अमेरिका ने सऊदी अरब को थोड़ा सा स्नब किया तेल की कीमतें बढ़ाने पे, तो पाकिस्तान ने सऊदिया के हक में स्टेटमेंट इशू की। जाहिर है कि पाकिस्तान को सऊदिया को साथ में रखना है। पाकिस्तान इस खदशे के बावजूद कि कल को इंडिया जो है वो खुदा न खास्ता को आज़ाद कश्मीर पे किसी किस्म की को मार कारवाई की कोशिश कर सकता है रशिया यूक्रेन की तर्ज पे, लेकिन पाकिस्तान ने जनरल असेंबली में आपने देखा कि अब्सटेन किया रशिया के खिलाफ करारदादों में। और उसके अलावा पाकिस्तान ने भरपूर रोल प्ले किया अमेरिकन सोल्जर्स को एग्जिट देने में तालिबान के टेक ओवर के बाद और अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने में। तो पाकिस्तान एक टाइट रोप पे चल रहा है, जहाँ उसकी कोशिश है कि वो दूसरों के झगड़ों में पड़े बगैर हर मुल्क के साथ अपने जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर रखे। एंड आई होप कि इस नॉन अलाइंड पॉलिसी पे अगर हम रहते हैं तो वन कैन टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। राइट एंड लास्ट में डॉक्टर साहब, व्हाट आर योर व्यूज़ कि हमें जो पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से बाहर किया गया है, ये किस हद तक आपको सस्टेनेबल भी मूव नज़र आती है? बिकॉज एक रीसर्जेंस का सिलसिला टेरर एक्टिविटीज़ और नेचुरली दैट डज नॉट कम विदाउट एनी ऑर्गेनाइज टेरर फाइनेंसिंग। तो इस हवाले से आपको लगता है कंसर्न्स है और मजीद भी पाकिस्तान को इनको सस्टेनेबल बनाने के लिए एफर्ट जारी रखने पड़ेंगे? ने जो माशाल्लाह अच्छे इक़दाम किए हमारी अस्करी और सिविलियन क़यादत ने, और इसमें मुझे दोनों पिछली हुकूमत को, मौजूदा हुकूमत को, अस्करी क़यादत को, इन तीनों को क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से लिया। अब जब आप पाटफ की ग्रे लिस्ट से निकल गए तो आपने एक इम्पॉर्टेंट जो IMF का टारगेट है वो पूरा कर लिया। पाटफ से निकल के जो आपकी क्रेडिट रेटिंग है वो बेहतर हो जाएगी, जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट है हमारे सॉवरेन मार्केट में वो बढ़ जाएगी, और हमारा जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, जो हमारी ट्रांजैक्शन जो थी वो लटक जाती थी 2-2 हफ्ते एडिशनल स्क्रूटनी में। तो ये एक बहुत पॉजिटिव फैक्टर है, फील गुड फैक्टर है
और आई होप कि इसको हम कैपिटलाइज कर पाएंगे. राइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने का. डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलेरी साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर SDPI हमारे साथ है. इसी के साथ ही प्रोग्राम की टीम अलीना शिकरी को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.